دیکھیں جس کو شاعر نے کہا وہ شعر بہتر ہے جس کو ایک دن کی زندگی ملی، یا وہ گیدڑ جس کو 100 سالہ خلود ملا۔ ٹیپو شہید بنگلور سے آگے دیون ہلی کے قریب میں 20 نومبر 1750 کو پیدا ہوئے۔ آج وہاں دیون ہلی کے پاس کرناٹک کا بنگلور کا بڑا ایئرپورٹ ہے۔ والد کا نام حیدر علی، والدہ کا نام فاطمہ فخر النساء ہے۔ ٹیپو شہید ان کا پورا نام فتح علی ٹیپو تھا۔ اس کے بعد ٹیپو مستان اولیاء اس بزرگ کی طرف منسوب کرتے ہوئے ان کا نام ٹیپو، اور جب یہ بادشاہ بنے تو سلطان بنے تو اس سے ان کا نام ٹیپو سلطان مشہور ہو گیا۔ بچپن ہی سے بڑے ذہین، بڑے چالاک۔ ایک مرتبہ ایک جگہ پر میدان میں تھے، کھیل رہے تھے، تو اس وقت میں ایک اللہ والے نے انہیں دیکھ کر کہا نور ایمانی اور نور فراست سے کہ تم آئندہ چل کر سلطان بنو گے۔ جب سلطان بنو گے تو یہاں پر وعدہ کرو ایک مسجد بناؤ گے۔ تو یہ سب باتیں سلطنت خداداد کے اندر ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا، جب بڑے ہوئے سلطان ہوئے تو انہوں نے وہاں پر مسجد بنائی جو آج جامعہ مسجد سری رنگ پٹن کے نام سے مشہور ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پر مندر تھی، تو ظاہر ہے کئی سال تک یہ چٹیل میدان تھا، وہاں کوئی مندر نہیں تھی، یہ بات بھی واضح ہے۔ اور وہاں پر مسجد تعمیر کی ٹیپو شہید نے، اور تقریباً 230 سال سے وہاں پر مسجد ہے۔ بہرحال ٹیپو شہید نے مسجد بنائی۔ مسجد بنانے کے بعد یہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ عید الفطر کا دن تھا، ٹیپو شہید نے مسجد کی افتتاح کے لیے، اوپننگ کے لیے کہا کہ یہ اس مسجد کی افتتاح ایسا شخص پہلی نماز پڑھا کر اس کی ابتدا کرے جو صاحب ترتیب ہو۔ تو کوئی آگے نہیں بڑھا۔ اس کے بعد ٹیپو شہید خود آگے بڑھے اور کہا کہ میں صاحب ترتیب ہوں، میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ صاحب ترتیب کہتے ہیں جس کی کوئی نماز قضا نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میری الحمدللہ بالغ ہونے کے بعد سے کوئی نماز قضا نہ ہوئی۔ ٹیپو شہید وہ تھے اتنے، اسی وجہ سے تو آپ دیکھیں کہ میں ترتیب وار تو نہیں، لیکن جو پہلو ذہن میں آئے گا، جو اہم ہے اس کو بیان کروں گا کہ اتنے نمازی تھے، اتنے نماز کے پابند تھے کہ انگریز جانتے تھے کہ ٹیپو بڑا نماز کا پابند ہے، ٹیپو شہید بڑا نماز کا پابند ہے۔ اسی وجہ سے ٹیپو کی جو جامع مسجد ہے وہاں سے چند میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جس کو کری کٹا کا پہاڑ کہتے ہیں، اس کے پیچھے انگریز آ کر رہا کرتے تھے چھپ کر، اس لیے کہ سری رنگ پٹن کی ایک سرحد بنی ہوئی تھی، ایک باؤنڈری بنی ہوئی تھی، اس کے اندر کوئی آ نہیں سکتا تھا، اس پہاڑ کے پیچھے تھے۔ ٹیپو کے بڑے دشمن تھے انگریز۔ کیوں تھے؟ اس لیے کہ ٹیپو یہ کہتے تھے کہ یو گو یور کنٹری ادروائز آئی کل یو، یعنی تم اپنے ہمارا ملک چھوڑو، تم اپنے انگلینڈ کو جاؤ، برطانیہ کو جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے ایک مرتبہ سوچا کری کٹا کے پہاڑ پر سے ہم توپ ماریں گے۔ ٹیپو شہید کی جو مسجد ہے جامع مسجد اس طرح سے ہے، 2 میناریں ہیں، تو انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم جب ٹیپو نماز کے لیے آتا ہے، ٹیپو شہید نماز کے لیے آتا ہے تو ہم نماز کے وقت میں مسجد ہی کے اوپر حملہ کر دیں گے، تو مسجد بھی
شہید ہو جائے گی اور ٹیپو بھی شہید ہو جائے گا، یعنی ایک تیر دو نشان، مسجدوں کو گرانا اور شہید کرنا، یہ تو پرانا کھیل رہا ہے ظالموں کا۔ تو ہوا یہ کہ ٹیپو شہید نماز کے لیے آئے تو اس وقت میں دو میناروں کے درمیان سے وہ توپ ان کی گزرتی ہوئی جا کر آج جیل خانے میں گری ہوئی ہے، جیل خانے کے اندر گری ہوئی ہے توپ۔ آج بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، کلی کٹا کے پہاڑ کے اوپر سے ماری ہوئی وہ توپ مسجد کے دو میناروں سے گزرتی ہوئی جا کر وہ جیل خانے کے اندر گری ہوئی ہے، آج بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں اس توپ کو۔ تو یہ بات تو ہوئی، تو اس سے معلوم ہوا کہ کتنا نماز کے پابند تھے ٹیپو شہید، ٹیپو شہید۔ لیکن اپنے اندر اتنی عاجزی انکساری کہ آپ گئے جامع مسجد کو جائیں گے سری رنگ پٹن کی، وہاں پر دیکھیں گے تو انہوں نے اپنا الگ دروازہ بنایا، نماز کے وقت میں سیدھا آتے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اس لیے کہ عام دروازے سے آئیں گے تو لوگ سلطان کے لیے کھڑے ہوں گے، سلام کریں گے۔ انہوں نے سوچا کہ حقیقی سلطان اللہ ہے، بادشاہ اللہ ہے، اس کے دربار میں امتیاز کیسا؟ یہ اسلام کی شان ہے۔ اسی کو مہاتما گاندھی نے بھی کہا تھا کہ میں نے سیکولرزم قرآن سے اور مسلمانوں سے سیکھا ہے۔ ہمارے یہاں تو اونچا آدمی برہمن قسم کا اور ان کی کتاب نچلے ذات کا آدمی چھو نہیں سکتا۔ سارے ہندو ایک ساتھ مل کر غریب مالدار اونچی ذات کے نیچی ذات کے پوجا نہیں کر سکتے، ہر ایک الگ الگ کرے گا، ہر ایک کے الگ مندر ہے، ہر ایک کی کتاب اونچے ذات کی الگ نیچے ذات کی، لیکن اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بہرحال ٹیپو شہید الگ دروازے سے آتے، کوئی میرے لیے کوئی کھڑا نہ ہو، میرے لیے کوئی سلام کرنے کے لیے کھڑا نہ ہو۔ بہرحال ٹیپو شہید اتنی عاجزی، انکساری اور اتنی اعلیٰ قسم کی انہوں نے مسجد تعمیر کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو بجلی مارنے سے جو ارتھنگ کا کام آج کرتے ہیں، وہ ارتھنگ کا کام جامع مسجد کے اندر 250 سال تقریباً 230 سال پہلے ٹیپو شہید نے وہ کام کیا ہے۔ یعنی جب بجلی پڑتی ہے تو اس تانبے کو لگتی ہے اوپر مینار کے اوپر جو بنایا ہے، اور اس کی ارتھنگ کی ہوئی ہوتی ہے زمین سے، تو وہ زمین کو چلے جاتی ہے اور عمارت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتی۔ یہ ٹیپو شہید نے کیا ارتھنگ کا کام 250 سال پہلے تقریباً۔ کتنے بڑے انجینئر تھے۔ اور اسی مسجد میں آپ دیکھیں گے کہ ایک گھڑی بنی ہوئی ہے، اس کے اندر اوپر ایک کاڑی رکھ دیتے تھے تو اس سے وقت کا پتہ چلتا تھا۔ کتنے بڑے سائنسدان تھے، کتنے بڑے سائنسدان تھے، کتنے بڑے۔ آپ دیکھیں کہ چینی یعنی شکر، اسے چینی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ چائنا سے بن کر آتی تھی۔ ٹیپو شہید نے کہا کیوں نہ ہم خود اس کو تیار کریں، تو چائنا سے لوگوں کو بلایا اور اس کا طریقہ سیکھا، اور اس کے اندر گنے سے شکر بنایا جاتا تھا، تو اس کے اندر سفیدی لانے کے لیے ہڈیاں، اور اس ہڈیوں کے اندر خنزیر سور کی ہڈی بھی ملائی جاتی تھی۔ تو اسے دیکھا کہ تو ناجائز و حرام ہے، تو اس وقت میں سلفر کا استعمال کر کے شکر کو سفید کرنے کا کام ٹیپو شہید نے اس دور میں کیا۔ گھڑی بنائی ٹیپو شہید نے، اور شہد تیار کرتے تھے دریا دولت باغ کے پاس قریب میں۔ ٹیپو شہید شہد تیار کیا کرتے تھے، کرایا کرتے تھے، اور اپنے فوجیوں کو شہد پلاتے اور ہٹ کھلایا کرتے اور گائے کا گوشت کھلایا کرتے تھے اپنے سپاہیوں کو، تاکہ سپاہی فوجی مضبوط رہیں۔ یہ ٹیپو شہید۔ اور ریشم کا کام ٹیپو شہید نے چائنا کے اندر بنتا تھا، چائنا سے بلایا لوگوں کو، اس سے سیکھا کہ کیسے کیڑے سے وہ ریشم بنتا ہے، اس کے بعد اس دھاگے کو کیسے بنایا جاتا ہے، اس سے ریشم کیسے تیار ہوتا ہے، سیکھا۔ اور اس کے بعد آج بھی میسور کے اندر سلک فیکٹری کے نام سے وہ علاقہ مشہور ہے، اور میسور سلک بھی مشہور ہے، اور کتنے لوگوں کو ٹیپو شہید نے کام دلائے۔ آپ دیکھیں چن پٹن ہو، رام نگر ہو، بنور ہو، ایسے علاقوں کے اندر ریشم کا کام ٹیپو شہید نے کرایا۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی آج آمدنی کا وہ ذریعہ ہے، یہ سب ٹیپو شہید نے کرایا۔ اور جب چائنا سے لوگوں نے آیا اور ٹیپو شہید کو خوش کرنے کے لیے گل چھڑیاں اڑائی، تو ٹیپو شہید دیکھا کہ کیوں نہ اس کو
ایسی چیز میں بدلا جائے جس کو جنگوں کے اندر استعمال کیا جائے، تو اس پھول چھڑی آج بھی ہم برتھ ڈے وغیرہ کے موقع پر دیکھتے ہوں گے کہ وہ پھول چھڑیاں اڑاتے ہیں، گل چھرے اڑاتے ہیں، تو ٹیپو شہید نے اس کو سامنے رکھ کر میزائل بنایا، راکٹ بنایا، اور اس کا استعمال تیسری جنگ میں کیا، تو انگریز بھاگ گئے کہ ہمیں آسمان سے آگ کیسے پڑ رہی ہے، آسمان سے آگ گر رہی کہہ کر بھاگ گئے انگریز۔ تیسری جنگ میں اس کا استعمال کیا۔ آج بھی اگر آپ گوگل میں سرچ کر کے دیکھیں گے ہو از دا فرسٹ راکٹ مین ان دا ورلڈ، تو ٹیپو شہید کا نام آئے گا۔ ٹیپو شہید وہ تھے۔ ٹیپو شہید نے کتنے کارنامے انجام دیے ہیں، ہتھیار بنایا کرتے تھے انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ آج بھی جائیں گے اسلحہ خانے جگہ جگہ پر موجود ہیں، اسلحہ خانے جگہ جگہ پر موجود ہیں۔ اور ٹیپو شہید ہائے اسلام پر کامل عمل کرنے والے۔ اس سے ایک بات کا میں آپ کو ریفرنس دوں، اس ایک واقعے سے، کہ جب مڑکیری کے اندر وہاں کے لوگ آتے، بعض آ کر یہاں لوٹ مچا کر چلے جاتے، اور انگریز بھی زیادہ وہاں پر مڑکیری کے اندر، اوٹی کے اندر رہتے تھے، اس لیے کہ انگلینڈ اور برطانیہ کے اندر ٹھنڈ زیادہ تھی، اور یہاں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کو یہاں کا موسم راس نہیں آیا، تو مڑکیری اور اوٹی یہ ٹھنڈے علاقے ہیں، اور ان کے انگلینڈ اور برطانیہ کی طرح موسم انہیں لگتا تھا، اس وجہ سے آج بھی جائیں گے اوٹی کے اندر، مڑکیری کے اندر کثرت کے ساتھ چرچ ہیں، یعنی عیسائی وہاں پر رہا کرتے تھے، اور وہاں پر مذہب بھی وہ تبدیل کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت میں ٹیپو شہید نے کہا کہ تم اپنے مذہب پر رہو، اپنا مذہب مت بدلو، مت چینج کرو، اگر بدلنا ہی ہے مذہب تو اپنے سلطان کے مذہب کو فالو کرو، یہ کہا۔ تو آج بھی ظالم لوگ کہتے ہیں کہ ٹیپو شہید نے ظلماً مذہب تبدیل کرایا۔ جو ہسٹری نہیں جانتے، نہیں پڑھتے، تو ایسی بات تو کہنا لازم ہے۔ تو یہ تھے ٹیپو شہید۔ تو اس مڑکیری میں ایک وقت میں حیدر علی نے کہا کہ تم یہاں پر رہو، دیکھو کہ میں جنگ کیسے لڑتا ہوں۔ تو بہت دیر ہو گئی، ٹیپو شہید نہیں آئے، حیدر علی نہیں آئے، تو ٹیپو شہید نے کہا کہ چلو ہم دیکھتے ہیں۔ جا کر وہ پہاڑ کے اس طرف سے گئے، جا کر میں دیکھوں، تو دیکھا کہ وہاں پر وہاں کا جو بادشاہ تھا، تو اس کی بیوی اور اس کے عورتیں بہت ساری تھیں۔ تو اس نے یہ کہا تھا کہ اگر میں جنگ ہار جاؤں تو تم یہاں سے بھاگ جانا۔ اس بادشاہ نے کہا تھا اپنی بیوی اور ان کے اہل خانہ کو۔ تو اس وقت میں یہاں پر دیکھا کہ وہاں کی ان کی بیوی بادشاہ کی تھی، تو اس وقت میں بڑے خان جو حیدر علی کے سپاہی تھے اور ٹیپو شہید کے استاد تھے، جنہوں نے انہیں شوٹ کرنے کا سکھایا، وار کرنے کا سکھایا کہ کیسے وار کیا جاتا ہے، تو بڑے خان نے ان کو پکڑا، اس مہارانی کو پکڑا، اس کے جا کر بال پکڑے اور کہا کہ میں اسے لے جا کر حیدر علی کے سامنے پیش کروں گا تو مجھے بڑا انعام ملے گا۔ ٹیپو شہید نے کہا کہ اسلام میں عورت کے اوپر حملہ کرنا جائز نہیں ہے، عورت کو قتل کرنا، بچوں کو قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ آج دیکھیں امن کے نام پر، ارے مسلمان ہو کہ کون سی قوم ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، ساری دنیا مانتی ہے کہ بچوں پر حملہ نہیں کیا جائے گا، جنگ کے اندر عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، اسپتالوں کے اوپر حملہ نہیں کیا جائے گا، گرجا گھروں کے اوپر حملہ نہیں کیا جائے گا، عبادت خانوں کے اوپر حملہ نہیں کیا جائے گا، اسکولوں پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ وہ سارے حدود اسرائیل نے توڑ دیے، 50 سے زائد مسجدوں پر بمباری کی، 200 سے زائد مسجدوں پر بمباری کی، بچے اور عورتیں جو قتل ہوئے ہیں ان کی تعداد 7000 تقریباً ہے، اسپتالوں پر انہوں نے حملہ کیا۔ اس قربان جائے اسلام کے اندر جنگ کا طریقہ بھی ہے کہ کس طرح سے جنگ کی جاتی ہے، کہ آمنے سامنے ہو کر جنگ کیا جاتا ہے، ان چیزوں پر حملہ نہیں کیا جاتا۔ ٹیپو شہید نے بہرحال واقعہ عرض کروں، بڑے خان ٹیپو شہید کے استاد بڑے خان، انہوں نے اس مہارانی کے بال کو پکڑا اور کہا کہ میں اسے لے جا کر حیدر علی کو دوں گا تو مجھے بڑا انعام ملے گا، خوش ہوں گے۔ کہا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں،
اسلام میں عورت کے اوپر حملہ کرنا اور اس طرح ان کی بے عزتی کرنا جائز نہیں ہے، غیر مسلم ہی صحیح۔ کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ میں 3 گنوں گا ورنہ میں تمہیں شوٹ کر دوں گا، گولی مار دوں گا۔ کہا کہ 1 مرتبہ کہا، 2 مرتبہ کہا، پھر تیسرے مرتبہ میں اپنے استاد، جو پہلی گولی ٹیپو شہید کی چلی، اپنے ہی استاد جنہوں نے ان کو گولی چلانا سکھایا، مارا نشانہ سیدھا جا کر ان کی پیشانی پر لگا۔ یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اسلام کے اندر اس بات کی تعلیم نہیں ہے کہ کسی عورت کو بے عزت کیا جائے، ان کو قتل کیا جائے۔ یہ تھی اسلامی تعلیمات، یہ تھی اسلامی تعلیمات۔ کتنے اسلام کے پابند تھے ٹیپو شہید۔ تو اس کے بعد اس عورت کو لایا گیا ٹیپو حیدر علی کے سامنے، تو حیدر علی نے کہا کہ حیدر علی نے مانا کہ آپ نے بالکل صحیح کیا، اسلام کے اندر تو ایسا نہیں ہے۔ تو وہ بادشاہ نے ہاتھ جوڑ کر اس کو بھی، حیدر علی کو بھی نمسکار کیا اور کہا کہ میں آپ کے خوف سے آپ کا ادب کرتا ہوں، اور ٹیپو شہید کی طرف دیکھ کر کہا میں آپ کو نمسکار کرتا ہوں، آپ کے سامنے سر جھکاتا ہوں، آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے۔ بہرحال یہ ٹیپو شہید کے اخلاق تھے، کردار تھے، اور جب تک اسی وجہ سے انگریز لرزتے تھے، کانپتے تھے، اور جب کوئی مشہور ہے کہ انگریز کا بچہ نہیں سوتا تو کہتے کہ ٹیپو شہید آ رہا ہے، سو جاؤ۔ تو لیکن بعض اپنوں کی غداری کی وجہ سے ٹیپو شہید کر دیے گئے۔ میر جعفر، میر صادق، لنگڑہ غلام علی، ان کی غداری کی وجہ سے کہ انگریز ان کو پیسہ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر تم ہماری مدد کرو گے، ہم تمہیں اتنا پیسہ دیں گے، اتنا سونا دیں گے، اور وہاں پر فلاں جگہ پر ہمارا سونا گڑا ہوا ہے، تم آؤ گے۔ اور بعض عورتیں جا کر ان کی مخبری کیا کرتے تھے، ان کی خبریں معلوم کر کے انگریزوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ امنی جو رانی تھی تو وہ بھی خط و کتابت کیا کرتی تھی انگریزوں کے ساتھ۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ٹیپو شہید کا جو گھر ہے وہاں پر آپ جائیں تو انگریزوں نے توپوں سے اڑا دیا، اور اسی کے باجو وڈیئرس کا امانی جو رانی تھی اس کا بھی وہاں پر گھر ہے، اس کو انہوں نے نہیں توڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ خط و کتابت کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک آدمی کے خط لے کر جا رہا تھا، ٹیپو شہید کو معلوم ہوا کہ انگریزوں کے ساتھ خط و کتابت ہو رہی ہے، وہ لاٹھی پکڑ کر جا رہا تھا، وہ اس لاٹھی کو 2 حصے بنا کر اس کے اندر اس خط کو ڈال کر اسے موڑ کر اس لاٹھی کو لے کر جا رہا تھا۔ ٹیپو شہید کو معلوم ہوا، اسے بلایا گیا کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ تو خط و کتابت کر رہا ہے۔ انگریزوں نے کہا کہ وہ لاٹھی کو رکھ دیتا اور کہتا، قسم کھا کر کہتا کہ یہ لاٹھی پکڑو، اور قسم کھا کر کہتا کہ میں خط و کتابت نہیں کر رہا۔ پھر اس کے بعد اپنی وہ لاٹھی اٹھا لیتا۔ تو ٹیپو شہید کو تعجب ہوا کہ یہ کیوں اس طرح سے کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس لاٹھی کو کھولا گیا تو اس لاٹھی کے اندر وہ خط جو انگریزوں کے لیے خط و کتابت ہوتی تھی وہ خط تھا، اسے پکڑا گیا۔ اور عورتیں بھی بعض تھی جو غداری کیا کرتی تھی، جا کر ان کے ساتھ زنا کے اندر مبتلا بھی ہوتی اور ان کے ساتھ خط و کتابت انگریزوں کے ساتھ کیا کرتی تھی۔ ٹیپو شہید کو معلوم ہوا تو ان کو بلایا گیا، اور بلا کر سبل، ایک گڑھا کھود کر اس کے اندر سبل اس طرح سے رکھا جاتا اور اس سے اوپر سے ان کو ڈال دیا جاتا تھا۔ سبل یہاں سے گھس کر اوپر سے نکل جاتا۔ سبل رانی کے نام سے آج بھی سری رنگ پٹنہ کے اندر موجود ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ غداری کی سزا دیا کرتے تھے، تو ظالم نہیں تھے ٹیپو سلطان ایسے غداروں کا، لیکن کیا تو کیا کیا جائے۔ تو ٹیپو شہید تھے۔ تو اس کے بعد میر صادق نے جو 4 مئی کو ٹیپو شہید ہوئے، 4 مئی 1790 پر 9 میں، تو اس وقت میں جو وہاں KRS ڈیم تو نہیں تھی اس وقت میں۔ ایک بات یہاں پر بھی عرض کر دوں، KRS ڈیم بنانے کا پلان بھی ٹیپو شہید نے ڈالا تھا، اور بحری جہاز ٹیپو شہید کے پاس نہیں تھے، اس لیے کہ اس علاقے میں سمندر بھی نہیں تھے، تو اس کی بھی پلاننگ شروع کی تھی۔ اور ٹیپو شہید نے کہا تھا کہ نیچے کے حصے کو تانبے اور پیتل کا بنایا جائے تاکہ پانی لگنے سے نیچے کا حصہ زنگ نہ لگے۔ یہ تمام پلاننگیں تھی
کیوں؟ اس لیے کہ منگلور تک لے جا کر ان کو بھگاتے انگریزوں کو، منگلور کے سمندر تک، پھر واپس آتے تو وہ کشتیوں کے اندر چلے جاتے اور چند دن رہ کر پھر واپس آ جاتے۔ تو یہ کمزوری تھی بحری کشتیاں نہ ہونے کی، اس کی بھی تیاری کر رہے تھے، لیکن زندگی نے ساتھ نہیں دیا۔ 50 سال بھی اپنی زندگی کے انہوں نے مکمل نہیں کیے۔ تو جو گیٹ بنے ہوئے تھے تو 4 مئی کو میر صادق نے کہہ دیا کہ آپ اور وہاں کے جو آپ دیکھیں گے سری رنگ پٹن کے پاس داخل ہوں گے تو گیٹ 1 گیٹ 2 ہے، تو وہاں پر وال ہے، وہاں پر پھرانے سے وہ آس پاس کے جو بارڈر ہے تو اس بارڈر کے پاس پانی آ کر جمع ہو جاتا تھا، تو اس کو روکنے کے لیے، کم اور زیادہ کرنے کے لیے، تو میر صادق نے اس وقت میں اس نے یہ کیا کہ وہاں کے وال کو اس نے کم کر دیا، پانی کم کر دیا، اور انگریزوں سے کہا کہ فلاں جگہ سے آ جاؤ، پانی کم ہے، میں نے پانی نہیں چھوڑا ہے، اور ٹیپو شہید یہاں ہے اور تم قتل کر دو۔ تو اس وقت میں ٹیپو کو معلوم ہوا کہ انگریز آ گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 100 گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ تو اس وقت میں ٹیپو شہید گئے اور ایک جگہ پر شہید ہو گئے۔ ان کی شہید کی جگہ بھی ٹیپو ڈیتھ پلیس آج بھی موجود ہے۔ اور کتنی باتیں عرض کی جائے، کتنی چیزیں ٹیپو شہید نے کی، اور ٹیپو شہید نے ہمارے لیے کیا نہیں کیا۔ ان کے گھر کو تہس نہس کر دیا گیا، ان کے بچوں کو رہن رکھا گیا، اپنی جان مال ہر چیز ٹیپو شہید نے ملک کے لیے قربان کر دیا۔ اور کہتے ہیں کہ ٹیپو نے کیا کیا، تو اس کے بعد میر صادق آپ دیکھیں کہ وہ جنگ ہوئی تو آ رہا تھا، تو ایک سپاہی ٹیپو شہید کا گرا پڑا تھا، تو ٹیپو شہید سے تو اس میر صادق سے کہا کہ تم آؤ اور آ کر میرے یہاں پر بغل میں ایک خط ہے، ایک خفیہ ٹیپو شہید نے دیا ہے کہ وہاں پر پہنچا دو۔ تو آیا، اس کا اور قریب آؤ، یہاں پر ہے، اس خط کو نکال لو۔ تو میر صادق نکالنے کے لیے آیا تو اس کو نیزہ مار کر اس سپاہی نے اس میر صادق کو بھی قتل کر دیا۔ تو اس کی قبر جو ٹیپو شہید کے سری رنگ پٹن کے گیٹ کو جاتے ہیں، گیٹ نمبر 1 گیٹ نمبر 2، ان 2 گیٹوں کے درمیان میں شرقاً غرباً اس طرح سے ہے، اس طرح سے پڑی ہوئی اس کی قبر، یعنی قبلہ رخ بھی نہیں ہے اس کی قبر، اس طرح سے پڑی۔ تو انگریزوں نے گڑھا کھود کر وہیں پر اسے ڈال دیا گیا۔ نہ میر صادق کی نماز جنازہ ہوئی، نہ غسل، نہ کفن، اسی طرح گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ آج بھی اسی طرح نہ اچھی زندگی گزارا، اچھی موت۔ اور اس کے بعد کتنے بھی انگریزوں کے ساتھ غداری کیے تھے، ان سب کو انگریزوں نے بلایا اور کہا کہ غداران ٹیپو سلطان آ جائے، تمہیں انعام ملے گا۔ تو سب لوگ حاضر ہو گئے خوش ہو کر کہ آج ہمیں انعام ملے گا۔ سب لوگ جب جمع ہو گئے تو انگریزوں نے اوپر سے گولیاں مار کر انہیں ختم کر دیا، اور کہا کہ جو اپنے بادشاہ کا، اپنے سلطان کا وفادار نہیں ہوا تو ہمارا کہاں سے ہو سکتا ہے۔ یہ انجام ہوتا، انگریز بڑا چالاک ہے۔ تو اس کے بعد ان کے خاندان والوں نے یہ ڈیمانڈ کی، تو ہمارے خاندان والوں نے تو ہمارے آبا اجداد نے تو آپ کی غلام گیری کی ہے اور آپ کے لیے فلاں فلاں کام کیا ہے، تو ان کے لیے پنشن جاری کی گئی۔ تو ہر مہینہ انہیں بلایا جاتا تھا، قریب تک بھی اب بھی انہیں پنشن ماہانہ دیا جاتا ہے کہ غداران ٹیپو سلطان آئے اور اپنا معاوضہ لے کر جائے۔ تو ہر مہینہ آتے، تو اس کے بعد اس طرح سے کہنا انہوں نے چھوڑ دیا، بہرحال ان کو یہ معاوضہ ملتا تھا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، کن کن چیزوں کو بیان کیا جائے کہ آج دیکھیں کہ ٹیپو شہید کا مزار ہے، انہوں نے اپنے والد حیدر علی اور اپنی والدہ فاطمہ کے لیے وہاں پر مزار بنایا۔ تو اس کے آپ دیکھیں 36 ستون ہیں، 30 پر 6، اس میں بھی ایک اشارہ تھا 18 سال حیدر علی نے حکومت کی، 18 سال ٹیپو شہید نے حکومت کی، اس کی طرف بھی یہ اشارہ ہے۔ اور ٹیپو شہید کا مزار ہے اور اس کے سامنے مسجد اقصی ہے، اس کے درمیان میں ایک خالی جگہ ہے، وہ لوگ اس کے بارے میں غلط کہتے ہیں، وہاں پر ٹیپو شہید کا جنازہ رکھ کر 5 مئی کو جنازے کی نماز پڑھی گئی۔ تو ان کی لاش کے اوپر ان کو سیلوٹ کیا انگریزوں نے توپوں کے ذریعے سے ان کی لاش کا، اور جنرل بیرڈ نے ان کے لاش پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آج سے ملک ہمارا ہے، یہ ٹیپو شہید ہے، ٹیپو شہید ہے۔ کہ اس کے لیے ہمارے اس کرناٹک میں ٹیپو جینتی منانے کا بھی اجازت دی گئی، اس کا بھی بڑا شکر ہے کہ الحمدللہ ایک مجاہد کی تاریخ کو سب آج مانتے ہیں۔
کہ اور اس کے بعد 5 مئی کو اتنی طوفانی بارش ہوئی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا 5 تاریخ کو ہی، اگر وہی بارش مورخین نے لکھا ہے سلطنت خداداد کے اندر بھی ہے، اور کہ اگر وہ بارش جو 5 تاریخ کو طوفانی بارش ہوئی 5 مئی کو اگر 4 مئی کو ہو جاتی تو سارے سرنگ کے اطراف، جو دیواروں کے اطراف میں جو پانی کی خندق بنائی گئی تھی اس میں پانی فل ہوتا اور انگریز نہیں آ سکتے تھے، اور انگریزوں کی پول کھل جاتی اور تاریخی کچھ الگ ہوتی، لیکن تقدیر ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹیپو شہید کی تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ فرمائے، ہمیں یاد رکھنے کی، اپنے بچوں کو بتانے کی اپنی تاریخ، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو مختصر سی یہ ویڈیو بہت طویل ہو گیا، اس اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے، آپ بھی پہنچائیں، اور حقیقت اور سچی باتوں کو پہنچانے میں ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔